میری بیوی بہت مذہبی تھی مگر مجھ سے ہمیشہ دور رہتی تھی۔ میری شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی انجانی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہوا تھا۔ میری بیوی کا نام ہیا تھا۔ نام جیسا ہی اس کا اندازہ تھا، خاموش پردہ اور حد سے زیادہ مذہبی۔ وہ دن کے زیادہ تر حصے میں تلاوت یا ذکر میں مشغول رہتی اور رات آتے ہی عشاء کی نماز میں کھڑی ہو جاتی۔ میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا وہ پہلے سے جائے نماز پر ہوتی، اس قدر انہاک کے ساتھ عبادت میں مصروف کہ مجھے دیکھنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ میں شروع میں اسے اس کی نیکی اور دیانت داری سمجھ کر دل میں خوش ہوتا رہا اور خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید یہی ایک پاکیزہ عورت کی پہچان ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور انجانا سا خوف اترنے لگا، کیونکہ شادی کے بعد بھی میں نے آج تک اپنی بیوی کا چہرہ پورے طور پر نہیں دیکھا تھا۔ میں کئی بار اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا، اس سے بات کرنے کی نیت کرتا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی۔ کبھی وہ وضو میں ہوتی، کبھی دعا میں، اور کبھی اتنی تھکی ہوتی کہ خاموشی سے بستر پر لیٹ جاتی۔ اس دوران اس کا چہرہ ہمیشہ نقاب میں چھپا رہتا۔ میں خود کو یہ کہہ کر خاموش کر لیتا کہ شاید وہ شرماتی ہے یا اس کی تربیت ایسی ہے، لیکن رات کے سناٹے میں جب میں جاگتا رہتا اور وہ لمبی نماز میں کھڑی رہتی تو میرے دل میں سوال اٹھتے کہ آخر وہ کون سا پردہ ہے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کھڑا ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ فاصلے کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی عزت پر خوف نہ آ جائے۔ ایک دن گھر میں کام کرنے والی عورت رشیدہ نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ اور ہچکچاہٹ تھی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں وہ بات کہہ دی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کا سچ جاننا چاہتے ہیں تو جس لمحے وہ سلام پھیرے اس لمحے اس کا چہرہ ضرور دیکھنا۔ میں نے اس بات کو سن کر نظر چرا لی اور دل ہی دل میں اسے جھٹک دیا، مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اندھیرے میں نہیں رہوں گا۔ جمعرات کی رات تھی، میں نے خود کو جاگنے پر مجبور کیا۔ حیا حسب معمول نماز میں کھڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے سلام پھیرا اور میں نے پہلی بار پوری ہمت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری سوچ، میری سانس اور میری پوری زندگی کو ایک ہی لمحے میں بدل دیا، کیونکہ وہ چہرہ کسی راز کی مانند تھا، ایسا راز جو اب کھل چکا تھا اور جس کا بوجھ میری روح پر آ گرا تھا۔ جس لمحے اس نے سلام پھیرا اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے کھڑی عورت وہ نہیں ہے جس سے میں نے نکاح کے وقت قبول کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایسا خوف جو عبادت سے نہیں بلکہ کسی گہرے زخم سے جنم لیتا ہے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ برسوں سے نیند اور سکون سے محروم ہو۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ چند لمحے میری طرف دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گئیں، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ میرے دل میں ہزار سوال تھے مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میں اس لمحے چیخنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھ سے کیوں چھپتی رہی، کیوں اس نے مجھے اپنا چہرہ تک دکھانے سے روکے رکھا، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے مجھے خاموش کر دیا۔ وہ جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی اور اس طرح رونے لگی جیسے برسوں کا جمع کیا ہوا دکھ ایک ہی لمحے میں بہہ نکلا ہو۔ اس کی ہچکیاں میرے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ جوڑ کر بس اتنا کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دے۔
میں خود سب بتا دوں گی۔ اس رات ہم دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جس کی بنیاد کسی پرانے گناہ یا کسی زبردستی پر رکھی گئی تھی۔ میں پوری رات جاگتا رہا، وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ صبح کی اذان کے وقت اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی، مگر اس کی عبادت میں اب وہ سکون نہیں تھا جو پہلے دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ عبادت کم اور خوف زدہ زیادہ لگ رہی تھی، جیسے وہ نماز کو ڈھال بنا کر کسی حقیقت سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دن گزرنے لگے اور اب وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا، مگر میرا دل اندر ہی اندر جلتا رہا۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر لی اور اس نے صاف صاف پوچھ لیا کہ آخر وہ کون سی عبادت ہے جس نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی مرضی سے نہیں تھا، وہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں اس کی آواز چھین لی گئی تھی، اس کی پسند کو کچل دیا گیا تھا اور اس کے جسم اور روح پر ایسے نشان چھوڑ دیے گئے تھے جو اب تک بھر نہیں پائے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کی یہ عبادت اللہ سے محبت نہیں بلکہ خوف کی پناہ تھی۔ وہ راتوں کو جا کر نماز اس لیے پڑھتی تھی تاکہ ماضی کے مناظر اس کا پیچھا نہ کریں، تاکہ وہ خود کو پاک ثابت کر سکے، اس دنیا کے سامنے بھی اور اپنے رب کے سامنے بھی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کہانی کسی دھوکے سے کہیں زیادہ گہری اور دردناک ہے، مگر اصل سچ ابھی باقی تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس نے اس کی زندگی کو اس طرح توڑ دیا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے اسے خود بولنے کا موقع دیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ زخم سوالوں سے نہیں بلکہ خاموش اعتماد سے کھلتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، وہ پہلے سے زیادہ عبادت میں ڈوبی رہتی، مگر اب اس کی نماز میں سکون کی بجائے کپ کپاہٹ ہوتی تھی۔ ایک رات وہ خود میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایسا بوجھ تھا جو کسی ایک لمحے کا نہیں بلکہ برسوں کی اذیت کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا شروع کیا اور میں سانس روکتے سنتا رہا۔ اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ ایک سادہ گھرانے کی لڑکی تھی، باپ جلد دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں نے اسے اکیلے پالا تھا۔ اسی دوران خاندان کے ایک قریبی فرد نے اس کی کمزوری کو طاقت بنا لیا۔ اس نے اعتماد کے نام پر اس کی خاموشی خریدی اور رشتے کے نام پر اس کی زبان بند کر دی۔ حیا نے کہا کہ میں اس دن اس کی چیخیں دیواروں میں دفن ہو گئیں اور اس کی مرضی کو کسی نے سنا ہی نہیں۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا اختتام تھا کہ اس کے بعد وہ زندہ تو تھی مگر ٹوٹی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ جب یہ حقیقت گھر والوں کے سامنے آئی تو سچ کو سچ ماننے کی بجائے اسے چھپانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عزت کے نام پر خاموشی اختیار کی گئی اور گناہ اس کے سر ڈال دیا گیا۔ حیا نے کہا اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بولے گی نہیں، کیونکہ بولنے سے صرف الزام ملتے ہیں اور خاموش رہنے سے تحفظ۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اب اس کا نکاح ہی واحد راستہ ہے تاکہ لوگ سوال نہ کریں اور ماضی دفن ہو جائے۔ میں یہ سب سنتا رہا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھا جا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ شادی کے بعد اس نے خود کو ناپاک سمجھ لیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی کسی کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اسی احساس جرم نے اسے عبادت کی طرف دھکیل دیا اور راتوں کو جا کر نماز اس لیے پڑھتی تھی کہ شاید اللہ اسے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ وہ مجھ سے دور اس لیے رہتی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے ماضی کو دیکھ نہ لوں۔ اس نے کہا کہ وہ رات مجھ سے نظریں چرا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو اس کا جھوٹ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بتایا ہوا پردہ گر جائے گا۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس فاصلے کو سرد مہری سمجھا تھا وہ دراصل خوف تھا، اور جس عبادت کو میں نیکی سمجھ رہا تھا وہ دراصل پناہ تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔
میں نے پہلی بار اس کے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا اور اس فیصلے سے ہی اس کہانی کا انجام جڑا ہوا تھا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ معاشرہ تھا جو ماضی کو داغ بنا کر دیکھتا ہے، اور دوسری طرف میرے سامنے ایک ایسی عورت بیٹھی تھی جو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی فریب نہیں تھا، صرف ڈر تھا اور امید تھی کہ شاید آج اسے انصاف مل جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، قصور ان ہاتھوں کا تھا جنہوں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، قصور ان زبانوں کا تھا جنہوں نے سچ سننے کی بجائے اسے دفن کرنا آسان سمجھا۔ اس نے پہلی بار میری بات سن کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اسے مجرم نہیں بلکہ مظلوم سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے واضح فیصلہ رکھا تھا کہ ہماری شادی جھوٹ پر کھڑی تھی، مگر ہمارا رشتہ سچ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، مگر اس شرط پر کہ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، نہ خوف، نہ خاموشی، نہ چھپاؤ۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اس نے کہا کہ وہ پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کر رہی ہے، جیسے برسوں اور اس نے سانس لیا ہو، جیسے برسوں بعد اس نے سانس لیا ہو۔ اگلی صبح میں اسے اپنی ماں کے سامنے لے گیا۔ دل کانپ رہا تھا مگر نیت صاف تھی۔ میں نے سچ بتایا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی الزام کے۔ میری ماں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، پھر اس عورت کو گلے لگا لیا جسے دنیا نے صرف ایک داغ سمجھا تھا۔ اسی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ سچ اگر دردناک ہو تو بھی شفا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حیا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اس کی عبادت اب خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ وہ اب نماز میں چھپتی نہیں تھی بلکہ مسکراتی تھی۔ اس نے پہلی بار میرا سامنا کیا اور کہا کہ اب وہ پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ڈری ہوئی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مطمئن ہے۔ میں نے اس کہانی سے ایک سبق سیکھا کہ ہر خاموش عبادت نیکی نہیں ہوتی اور ہر فاصلے کی وجہ بے رخی نہیں ہوتی۔ بس عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، اور بعض مرد صرف سوال پوچھنے کی بجائے اگر سننا سیکھ لیں تو کئی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ زندگی ایک صفحے پر ختم نہیں ہوتی، مگر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو عورت راتوں کو رو رو کر سجدے کرتی ہے وہ گناہگار نہیں ہوتی، وہ صرف زخمی ہوتی ہے، اور جو مرد اس زخم کو سمجھ لے وہی اصل مرد ہوتا ہے۔